بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ذرا تصور کریں کہ آج کل کے اس جدید اور ٹیکنالوجی کے دور سے بھرپور دور میں کوئی اسلام دشمن قوم خانہ کعبہ کو جلانے کی کوشش کرے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ خانہ کعبہ کو، جو کہ اس کائنات میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے، جس کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر وقت تیار رہتا ہے، ماضی میں بھی کئی مرتبہ ایسے مذموم حملوں کا شکار ہو چکا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی ہے اور آج بھی اس مقدس مقام کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام دشمن عناصر ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور یہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں اور خانہ کعبہ کو ان کی طرف سے خطرات کا سامنا کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ حدیث کے مطابق ناظرین، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 571 کا واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، آج بھی پوری تفصیلات کے ساتھ قرآن میں موجود ہے۔ جب ابرہہ اور اس کی فوج کے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، ابرہہ کی فوج کی ایک مشہور خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنی جنگوں میں ہاتھیوں کا استعمال کرتے تھے، جو کہ اس کرۂ ارض کے موجودہ جانوروں میں سب سے عظیم ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ ابرہہ کے اس حملے کی وجہ یمن کے شہر میں اس نے ایک عمارت قائم کی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ سب اس کا طواف کریں، سب اس کی عبادت کریں۔ جب ابرہہ کی فوج یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی اور خانہ کعبہ کے اندر پہنچی، یعنی حرم میں پہنچی، تو ایک موزانہ واقعہ پیش آیا جس نے کعبے کو بچا لیا۔ ابابیل پرندوں کے نام سے مشہور پرندے جھنڈ کے فوج آنے لگے اور اس فوج پر حملہ کر رہے تھے اور ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکڑ تھے، جس سے ابرہہ کی فوج اور ہاتھی دونوں زمین بوس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا گھر اپنی شان و شوکت سے سلامت رہا، اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الفیل میں بھی موجود ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں کے مالکوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے ان کی تدبیر کو انہی پہ نہیں الٹا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کے ذریعے پلک جھپکتے ہوئے ختم کر دیا۔ خانہ کعبہ کی شان اور حرمت کی حفاظت کی اور اپنی قدرت اور رحمت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ کئی سال پہلے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حجر اسود کو چوری کر کے 21 سال تک کے لیے دور کر دیا گیا تھا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پہ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حجر اسود کو چوری کرنے والے کا نام ابو طاہر تھا۔ یہ واقعہ سن 906 ہجری میں پیش آیا۔ ابو طاہر سپہ سالار تھا اور اس کے پاس 700 گھڑ سوار کی ایک فوج لے کر وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور کئی حاجیوں کو شہید کر دیا اور حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی چھت پر لے گیا۔ وہاں ابو طاہر نے چیخ چیخ کر کہا، میں خدا میں ہوں اور خدا مجھ میں ہے، نعوذ باللہ، تمہارا خدا کہاں ہے؟ میں تمہارا عظیم خدا ہوں۔ کہاں ہیں وہ اللہ کے پرندے جو تمہارا عظیم خدا نے بھیجے تھے اور کعبے کی حفاظت کی تھی؟ اس کے کفریہ کلمات اور دعوے کے بعد یہ حجر اسود کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر مختلف جنگوں میں اس کو اس کے لشکر کو بری طرح شکست ہوتی ہے اور حجر اسود کو پھر واپس لیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح تاریخ میں ایک اور فتنے کا ذکر بھی ہے جس کے مطابق حجاج بن یوسف نے 681 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں حملہ کیا۔ اس جنگ کے دوران حجاج بن یوسف اور اس کی فوج نے کعبہ پر بھی حملہ کیا اور اس سے پتھروں سے ٹکرا کے نقصان پہنچایا گیا۔ اس جنگ کے بعد جب حجاج بن یوسف اور اس کی فوج کو شکست ہو گئی تو خانہ کعبہ کی پھر دوبارہ سے تعمیر شروع کی گئی۔ پیارے ساتھیوں، یہ اور اس طرح کے واقعات ہزاروں سال پہلے کے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں جدید دور میں بھی نہ صرف حملوں کی کوشش کی گئی بلکہ اس کی حرمت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ 7 سال پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس پر ایک شخص کسوہ یعنی غلاف کعبہ پہ پیٹرول چھڑک رہا تھا۔
یہ مذموم حرکت کرتے ہوئے نفرت کے انداز میں تھا اور برا بھلا کہہ رہا تھا اور بس آگ لگانے ہی والا تھا کہ حاجیوں اور سیکیورٹی نے فوراً اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد سیکیورٹی حضرات اسے حرم سے باہر لے گئے۔ سیکیورٹی میڈیا یا ترجمان کے مطابق وہ شخص، اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی اور وہ ذہنی مریض اور اس نے دماغی بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث غلاف کعبہ کو جلانے کی کوشش کی۔ وہ شخص کسی طور پہ ڈپریشن اور مایوسی کا شکار تھا۔ کوئی بھی اس شخص کی مایوسی کی وجہ نہیں جانتا، کیونکہ اس قسم کی ذہنی حالت کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور کئی وجوہات کی بنا پہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ کعبہ کو جلانے کی کوشش کرنے والا وہ شخص سیاسی احتجاج اور مذہبی اختلاف یا کسی بھی ذہنی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی اور غلط حرکت کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین کرامی، کئی احادیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ آخری گھڑی آنے سے پہلے کعبہ بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا کعبے کو، اور یہ قیامت کی آخری نشانی ہے جو کہ سب سے اہم پیش گوئی ہے۔ یہ حقیقت سن کر دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ مکہ اور مدینہ پورے عرض پہ دو ہی ایسے شہر ہیں جو ہر مسلمان کے دل کے قریب ہیں، جنہیں کوئی مسلمان نعوذ باللہ تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں ہر مومن مشکل گھڑی میں پناہ ڈھونڈتا ہے اور دعائیں کرتا ہے اور وہ دعا پوری بھی ہو جاتی ہے اور اس کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ جس قسم کے کٹن حالات سے مسلمان قومیں آج کل گزر رہی ہیں، ہر مومن کا دل یہی چاہے گا کہ وہ بھی خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکے تاکہ اس کا ایمان سلامت رہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص یا قوم ان مقامات کے خلاف سازشیں کرے گا، کس قدر اس سے بڑھ کر کوئی قیامت نہ ہوگی، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ سے کعبہ کو تباہ کر کے اس کے خزانے کو نکال کر اور کسوہ کو چوری کر لیا جائے گا، اور موجودہ حالات کے مطابق لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے خانہ کعبہ کو مستقبل میں ایسے حالات کا شکار ہونا پڑے گا۔ حدیث میں مزید کہا گیا ہے کہ اس شخص کا سر گنجا ہوگا اور اس کی کلائیاں مسخ شدہ ہوں گی، وہ کعبے کو اپنے کدال سے مارے گا، اور جو شخص ایسا کرے گا اس شخص کا نام ذوالنشاء ہوگا اور وہ ایتھوپیا سے ہوگا، اور وہ قصبہ کو چرانے کے لیے کعبہ کو تباہ کر دے گا۔ اور مزید یہ کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب دنیا میں کوئی مومن مسلمان باقی نہ رہے گا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیت 21 تا 96 کی تصویر میں یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کے بعد سب سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ سب سے پہلے نکلیں گے اور دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 700 یا 800 افراد کی جماعت کو تیار کر لیں گے جو لڑائی کے لیے کوچ کریں گے۔ اللہ یمن کی طرف سے ہوا کا جھونکا بھیجے گا جو ہر مسلمان کی روح کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس وقت دنیا میں صرف اور صرف بد کردار لوگ موجود ہوں گے، وہ لوگ جانوروں کی طرح کام کرنے لگیں گے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس وقت قیامت بہت قریب ہو جائے گی۔ جانوروں سے مراد یہ ہے کہ وہ کام کرنے لگیں گے جو جانور کرتے ہیں، کھانے کی تمیز نہیں رہے گی، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں رہے گی، ایک دوسرے کا خیال نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس بھیانک وقت سے ہمیں بچائے اور ہماری اولادوں کو بھی، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ اور خانہ کعبہ کو ہر قسم کی آزمائشوں سے بچائے اور مومنین کو تقوی اور استقامت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔